अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। नाज़रीन, पिछले 24 से 28 घंटे से मुसलसल पाकिस्तान में ट्विटर का टॉप ट्रेंड चल रहा है हामिद मीर माफ़ी मांगो। वाकई कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो वादा कर रखा है वो सच कर दिखाया हमेशा की तरह। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, और वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। हमने देखा कि हमारे मारूफ आलिम दीन और इतना मुखलिस इंसान मौलाना तारिक जमील साहब, जो कभी जिंदगी में जिन्होंने कभी किसी को तू करके नहीं बात की, कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम कितने गुनहगार हो, क्योंकि वो याद रखते हैं कि भले वो आलिम दीन है लेकिन वो भी गुनहगार है, हर इंसान गुनहगार है। और ये बहुत बड़ी बात होती है माशाल्लाह कि आप में जब अल्लाह ताला की तरफ से इतना इल्म आ जाए, इसके बावजूद आप अपने अंदर गुरूर ना आने दें। और यही उनकी बात है जिसकी वजह से माशाल्लाह कितने कितने बेरहमी का शिकार लोग जो हैं वो दायरे इस्लाम में दाखिल भी हुए, और जो मुसलमान बेरहमी का शिकार थे वो बहुत अच्छे मुसलमान बन गए माशाल्लाह। वो मुसलमान से मोमिन के दर्जे की तरफ पहुंचने की कोशिश करने लगे। आज मैं आपको नाज़रीन बताऊंगी कि असल में इनको दुआ में किन दो बातों से तकलीफ हुई है। लेकिन वो दो बातें, ये मीडिया शीडिया झूठ बोलना, ये सब ड्रामा है। असल इनको दो बातों की तकलीफ है, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको ये बताती जाऊं कि मुझे बहुत तकलीफ हुई है इस बात की जो कुछ सहाफ़ी हजरात कर रहे हैं कि मौलाना साहब तो ख़ुद इतने बुरे हैं, इनकी तो फहशा औरतों से ताल्लुकात हैं। तो मैं ये बताती जाऊं कि वो जो कि जी उन्होंने बेटियां बना रखा है, ताल्लुकात ये कि बेटियां बनाया हुआ है, और वो जो काम करती है हमें पता है। मौलाना साहब ने कितनी कितनी सैकड़ों ऐसी ख़वातीन जो बेचारी बदकिस्मती से ऐसे घरों में पैदा हुई कि जो बेरहमी का शिकार थे, जो बाज़ार हुस्न से ताल्लुक़ था जिन घरों का, उन बच्चियों के सर पे हाथ रखा, उनको बेटी कहा, उनकी माली इमदाद की, उनकी शादियां करवाई, उनको मुआशरे में बाइज्जत और एक नॉर्मल मकाम दिया जो किसी भी इज्जतदार शख्स का होता है। कभी आप लोगों की सुने तो सही, जिस तरह वो बताते हैं अपना कि मौलाना साहब ने किस तरह से इंस्पायर किया, और पहली दफ़ा बेटी सुन के किस तरह उन ख़वातीन की आंखों से आंसू आए। दो तकलीफें नाज़रीन जो इनको दुआ में थी, एक जो कौम लूत का जिक्र किया मौलाना साहब ने, और दूसरा जो इमरान खान की तारीफ की और कहा कि ये एक दयानतदार शख्स है। असल इनको जो तकलीफ है ना वो इस बात की है, वो ये नहीं है कि हमें झूठा कह दिया। जाहिर है मौलाना साहब कौन सा पहले शख्स हैं कि जिन्होंने और इनका नाम लेकर तो मौलाना साहब ने भी नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा कि जो झूठ, कीना, बुग़्ज़ और ये इस किस्म की माशरती सोसाइटल इल्स जो हैं, माशरती बिगाड़ जो है, हमें इसको दुरुस्त करना है और अल्लाह ताला हमारी मदद करें। और मैं क्या बात करूँ, ये मौलाना साहब सेज इन आई कोट कि मैं क्या बात करूँ कि मेरे मुल्क की बच्चियों को कौन नचवा रहा है, इनके लिबास कौन कम करवा रहा है। तो देखें, बात यह है कि इससे मुराद उनकी डेफिनेटली एक बाज़ार हुस्न की तरफ भी उनका इशारा था। और आज एक बहुत ज़रूरी बात जो हम करेंगे ना इंशाल्लाह, इस पर भी, ये थोड़ी बोल्ड बात है, सो बेयर विद मी। ज़ाहिर है मेरे बहुत से बहन भाई मुझे पूरी दुनिया से, मुख्तलिफ ममालिक से ज्वाइन करते हैं। अब नाज़रीन वक्त आ गया है कि हम ये मुश्किल चीज़ों को भी डिस्कस करके इन पर भी अब ये टैबू को तोड़ा जाए। प्रोस्टिट्यूशन नाज़रीन दो तरह की होती है, ये बड़ी सख्त बात है लेकिन अब ये करनी पड़ेगी, और ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपने बच्चों से भी ये बात करें ताकि उनको बाहर की दुनिया एक उनके कॉन्सेप्ट्स ना बना दे जिस तरह बन चुके हैं कि जी बाहर के बंदे ने अंग्रेज़ी में जो बता दिया वो सुनता है, लेकिन माँ बाप वही बात उर्दू, पंजाबी, पश्तो में समझाते हैं तो उसको समझ नहीं आती। नाज़रीन प्रोस्टिट्यूशन दो तरह की है। एक प्रोस्टिट्यूशन वो होती है कि जो कोई खातून या मर्द पैसों के इवज़ गलत काम करे, जो कि पूरी दुनिया में राइज भी है, हम जानते भी हैं, होता भी है बदकिस्मती से। दूसरी और इससे ज़्यादा ख़तरनाक प्रोस्टिट्यूशन नाज़रीन ये है जो लोग कलम फरोशी करते हैं, जो ज़मीर फरोशी करते हैं, जो वतन फरोशी करते हैं। ये बहुत सख्त किस्म की प्रोस्टिट्यूशन है। और मैं ये समझती हूँ कि मौलाना साहब ने जो इनकी असल दुम पे पाँव रख दिया ना अपनी, उन्होंने तो दुआ कर रहे थे लेकिन साथ साथ जो उनके अल्फाज से दुम पे पाँव रखा गया इनके, वो ये रखा गया है कि हम एक्सपोज हो गए हैं, हम पूरी दुनिया, उनके मुंह से तो आमीन नहीं निकल रही थी। वो इसलिए नहीं निकल रही थी क्योंकि इन लोगों का काम ही, मेजॉरिटी का, मैं किसी एक शख्स का नाम नहीं लेती, मेजॉरिटी का नाज़रीन काम ही ये है कि ये दूसरे लोगों की बेटियों को, बहनों को यरगमाल बनाते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको लारे लगाते हैं कि तुम्हें सेनेट में टिकट देंगे, तुम्हें MNA बनाएंगे, तुम्हें MPA बनाएंगे, तुम्हें मीडिया में चांस देंगे, तुम न्यूज़ कास्टर बन सकती हो, तुम एंकर बन सकती हो, तुम रिपोर्टर बन सकती हो, तुम प्रोड्यूसर बन सकती हो, तुम एक्ट्रेस बन सकती हो, तुम मॉडल बन सकती हो, तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बहुत बड़ी लीडर बन सकती हो। सो इस किस्म के ये फजूल लग़्व
حرکتیں کرنے کے لیے یہ اس قسم کے لیوکریٹو وعدے کرتے ہیں خواتین سے، اور وہ خواتین کچھ اپنے کردار پر فرم رہتی ہیں ماشاءاللہ، پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور پھر ان کو وہ غیب سے رزق آتا ہے کہ ان کی سوچ بھی نہیں ہوتی. لیکن جو خواتین بدقسمتی سے ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں وہ پھر پھنستی ہی چلی جاتی ہیں. وہ ان کو پھر صرف ایک شخص نہیں تنگ کرتا، وہ پھر ان کے پورے گینگز ہوتے ہیں. یہ جو سوٹڈ بوٹڈ آدمی میجورٹی ہمیں نظر آتی ہے جو اس قسم کے کاموں میں پڑے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑے بھیڑیے اور درندے ہیں. اور اوبویسلی بحیثیت، اب میں خود آپ کو بتاؤں، میں انڈیپینڈنٹ اور ایک امپاورڈ لڑکی ہوں، کام کرتی ہوں، بھاگتی دوڑتی رہتی ہوں، چیزیں کور کرتی ہوں، اور آپ سب لوگ اوبویسلی مجھے ماشاءاللہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری بہت مدد کی ہے ماشاءاللہ. اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو شروع میں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی جب کوئی بات کرتا تھا کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں ایسے، تو آنیسٹلی مطلب شکریہ بھی نہیں کہا جاتا تھا کہ جی اچھا جی ٹھیک ہے. پھر ہوا کہ اچھا جی مجھے پتہ ہے، پھر مجھے سمجھ آئی کہ اب یہ کہنا پتہ ہے مجھے، چلو. تو آپ لگ رہے ہیں اچھے نہیں لگ رہے، دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ، لیکن آپ نے کس طریقے سے ان کو سائڈ پہ رکھنا ہے. پھر ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ جس میں اب سب لوگ آپ کو جانتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی منہ بھی نہیں توڑ سکتے، لیکن آپ نے بہت طریقے سے ان کو. پھر میرا ایک وطیرہ ہوتا ہے جو آج میں بہت بڑا سیکرٹ لیک کرنے لگی ہوں، جو آئندہ اگر کوئی صاحب یہ سنے کہ میں ان کو کہہ رہی ہوں تو وہ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. مجھے جب کوئی بہت برا اس طرح کا آدمی جو ہے وہ if I come across such a person کہ جو مجھے نظر آ رہا ہو کہ بہت پاورفل ہے اور مجھے اس کے ساتھ تمیزدار ٹرمز ہیں، لیکن یہ مجھے کوئی اس قسم کی غلط بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ویسے تو خیر سے تڑ میری زبان چلتی رہتی ہے، تو وہ ہر کوئی ذرا ڈرتا ہے کہ تھوڑی بدتمیزی ہے. لیکن وہ کیا طریقہ اپناتے ہیں کہ آپ میڈیا میں بہت اچھی سیٹ ہو سکتی ہیں، آپ کو تو پالیٹکس میں ہونا چاہیے، 2 منٹ میں کرا سکتے ہیں ہم، لیکن آپ بہت سخت مزاج ہیں نا، آپ تھوڑی دوستی وغیرہ تو کریں. تو میں انہیں کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ تو بہت ہی شریف اور خاندانی شخص ہیں، مجھے پتہ ہے دوستی آپ سے آپ کی وہی مراد ہے نا جو فیملی کے لوگوں کی آپس میں وہ اچھے گپ شپ ہوتی ہے، تو وہ تو ہے، وہ تو بہت اچھی میری گپ شپ ہے آپ سے. تو لیکن آپ جیسے خاندانی لوگ بہت کم ہیں نا، زیادہ تر لوگ تو اتنے برے ہوتے ہیں، وہ تو دیکھتے ہی پتہ لگ جاتے ہیں. لیکن آپ یو این ایکسیپشن، آپ ایکسیپشنلی اچھے ہیں. آپ نے کبھی آج تک ویسے فضول بات نہیں کی، کر رہا ہوگا اور میں اس کو کہہ دوں گی کہ نہیں، تو وہ ڈھیٹ ہو کے شرمندہ ہو کے اگلی دفعہ اس بندے کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ بات کرے. لیکن ناظرین اس میں یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی کمال ہے، یہ اللہ کی ذات کا کمال ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے شکر الحمدللہ اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ کبھی یہ ارج رکھی ہی نہیں دل میں کہ اچھا میں اس شخص سے اچھے میرے تعلقات ہوں تو کام بنے گا. اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ غیب سے علم دیا نا، علم کیا دینا ہے، غیب سے اپرچونٹیز دی ہیں، غیب سے مواقع دیے ہیں کہ جس سے ماشاءاللہ، اور علم بھی ویسے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں، پھر آپ کی سکس سینس اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم سب گنہگار ہیں، وی آل سن ڈفرینٹلی. کوئی چور ہے، کوئی غیبت کرتا ہوگا، کوئی زنا کرتا ہوگا، کوئی ڈاکے مارتا ہوگا، کوئی لوگوں کے حق کھاتا ہوگا، کوئی یتیم یا بیوہ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوگا، کوئی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہوگا، کوئی شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بری طرح پیش آتے ہوں گے. سو ہر طرح کے گناہ ہیں دنیا میں، لیکن گزارش یہ ہے کہ ان گناہوں کو لیجٹمائز کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم سب گنہگار ہیں، لیکن جس گناہ سے ہم بچے ہوئے ہیں وہ اللہ کے کرم سے بچے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی کمال نہیں، انسان کی کوئی اوقات نہیں، 1 سیکنڈ لگتا ہے پھسلتے ہوئے، وہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن حامد میر صاحب، ہاں میں آپ کو یہ تو بتا دوں کہ ان لوگوں کو اصل تکلیف کیا ہوئی ہے جو 2 باتوں کی انہیں مولانا صاحب کی دعا میں. ایک جو مولانا صاحب، اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں، جو قوم لوط کی مولانا صاحب نے بات کی کہ قوم لوط پر 5 عذاب آئے اور باقی ایسی کوئی قوم نہیں تھی کہ جس پر اتنے عذاب آئے ہوں. مطلب 1 عذاب آیا، 2 آئے، ایسے نہیں ہوتا کہ 5 عذاب غرق کر دیں کسی قوم کو. تو انہوں نے بات کیوں کی ناظرین؟ عورت مارچ ابھی ریسنٹلی گزرا ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے حقوق کا نام لے کر اس کی آڑ میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی بات ہو رہی تھی. یہ بات ہو رہی تھی کہ ہاں جی اگر مرد کے ساتھ سوتا ہے یا مطلب چلا جاتا ہے، یا عورت کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو شکر الحمدللہ کہ اس کو ہم سب نے بڑی مضبوطی کے ساتھ ریفیوٹ کیا، اور میڈیا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بھائی مطلب مر جائیں گے اس پہ بات نہیں کرنے لگے، مر جائیں گے اس پہ بات نہیں کرنے لگے. کیوں؟ کیونکہ وہ والد صاحب جو انٹرنیشنل لابیز اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خوش کرنا ہے. تو آج بھی انہوں نے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ حامد میر صاحب نے جو ہے یہ کہا کہ جی، اپنا آرٹیکل لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ جی وہ حاکم وقت کے دربار میں حاضر نہیں ہوتے اچھے علماء اور یہ وہ. آپ مولانا صاحب تو خیر کسی کے بھی دربار پر حاضر نہیں ہوتے،
نواز شریف صاحب بھی خود ملنا چاہتے تھے، وہ ملتے تھے، مشرف صاحب بھی خود ملتے تھے، عمران خان صاحب بھی خود ملتے ہیں، مولانا صاحب تو اتنے مصروف ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں کام کرنے کے، ان کو تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ صرف سوشلائز کرتے پھریں. سو گزارش یہ ہے دو چیزوں کی. ایک یہ کہ آئندہ آپ میں سے اگر کسی نے یہ کہا نا کہ مولانا صاحب جو ہے فحشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کو بیٹیاں بناتے ہیں، تو آپ کی زبان کھینچ لیں گے ہم. یہ وہ شخص ہے جس نے کتنی بے سہارا عورتوں کو راہ راست پر لا کر ان کو معاشرے میں باعزت مقام دیا، ماشاءاللہ ان کی نسلیں سنوار دی ہیں اس شخص نے ماشاءاللہ. تو شرم کیا کریں بات کرنے سے پہلے، کوئی تھوڑا سا شیشہ دیکھ لیا کریں. اور دوسری اور بہت اہم بات یہ کہ ہم اب اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے انشاءاللہ تعالی. مولانا صاحب کی عزت کی حفاظت کی بات آ گئی ہے. مولانا صاحب آپ ہمارے دین کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ خود اپنے دین اور اپنے قرآن کا محافظ ہے، اور آپ اتنے زبردست خادم ہیں دین کے، اور اللہ ہم سب کو آپ کی طرح زبردست خدمت کرنے کی توفیق دے اپنے دین کی انشاءاللہ تعالی. لیکن مولانا صاحب آپ پر حملہ ہمارے منہ پر تماچا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کا پورا مقابلہ کریں گے. آپ میں سے جو لوگ ٹویٹر پر ہیں مجھے جوائن کر سکتے ہیں، ٹویٹر پر آپ فالو کر سکتے ہیں. اور میں نے انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے کل ایک آرٹیکل لکھا تھا، وہ بھی ضرور پڑھیے گا. میری ٹویٹر نیوز فیڈ پر جو میری ٹائم لائن ہے ٹویٹر کی اس پر موجود ہے. اور انشاءاللہ آپ سے اب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ مہمان سے بھی ملواؤں گی انشاءاللہ، جن سے بات کریں گے، اور موسٹ لائکلی اسی ایشو پر بات کریں گے، کیونکہ یہ ایشو ڈائریکٹلی ہمیں ہٹ کیا جا کے کہ جو شخص عقل کی اور دین کی بات کر رہے یہ اسی کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد ٹوڈے اینڈ آلویز. پاکستان زندہ باد.